بالکل. تو حلقہ این 155 کا اگر سینیریو دیکھیں تو اس میں 3 امیدوار ہیں بڑے. تو آپ کی نظر میں پھر اقبال شاہ قریشی صاحب اگر اس طرح پینل بن جاتا ہے، ادھر سے پی پی 228 سے آپ آ جائیں، ادھر سے نواب امان اللہ صاحب ہیں، تو پھر سیٹ آسانی سے نکل سکتی ہے. اگر نارمل حالات ہوں پھر تو سیٹ تھی، لیکن حالات کچھ اب نارمل ہیں. اور لیکن اس کے باوجود ووٹر جو ہے وہ کمٹمنٹ پہ کھڑا ہے. ووٹر کی سنتا کون ہے؟ ووٹر اپنی پرچی کا استعمال تو کرے گا. ہاں وہ کرے گا. دیکھیں اب جو حالات بنتے ہیں موقع کی مناسبت سے ہی فیصلہ ہوگا. ووٹر تو ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ تو نظریے کے ساتھ ہے. کون نہیں چاہتا انصاف ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہم بسر کریں؟ کون چاہتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دو؟ کون سکون نہیں چاہتا؟ کون اپنے بچوں کا بہتر مستقبل نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ حکومت ان کی ماں کی طرح ان کی حفاظت کرے؟ بتائیں نا. یہی سوچ اور یہی کون نظریہ تو نہیں خان کا. چاہتا کہ کرپشن ختم ہو؟ یہ جو خزانہ ہے یہ تو ایک ہر غریب آدمی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. کون چاہتا ہے کہ اس خزانے کو لوٹا جائے، برباد کیا جائے؟ ہماری 3 4 نسلیں مقروض ہیں. کس نے کی ہیں؟ اب جس طرح کے یہ سینیریو بنایا جا رہا ہے تو اس میں تو سارے پھر ایک لاڈلے کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ انسان کے اپنے پلان ہوتے ہیں. بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ یہ اپنے محبوب کی غریب امت کی حفاظت ضرور کرے گا انشاءاللہ. مشکلات ہوں گی، مسائل ہوں گے، لیکن آخر فتح سچ کی ہوگی. نہیں، عمران خان بھی یہی امت مسلمہ کا لیڈر بن کر ابھرا تھا. اس نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کی، اس سیرت پر چلنے کی بات کی، کرپشن کے خاتمے کی بات کی. تو آج اسی جرم میں ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو وہ گھاٹی میں ڈالا گیا تھا 3 سال کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات کسی نے دیکھی ہیں اس دنیا میں؟ کیا کچھ نہیں ہوا. طائف کی وادی میں کیا ہوا تھا؟ پتھر مارے گئے، خون سے جوتے بھر گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے، فرمایا یا حبیب، اے حبیب حکم دیں ان کو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں. آپ نے کہا نہیں. جھولی اٹھا کے دعائیں دیں ان کو، یا اللہ یہ نہ سمجھیں، ان کی نسل میں سے کوئی بہتر انسان پیدا کر دینا. تو کیسے جید لوگ وہاں سے پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا پہ وہ چھا گئے. اب پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، پاکستان کا روشن چہرہ دکھانے کے لیے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آنے والے وقت میں کوئی ایسی سر ہم اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سچ کا بول بالا ہو. ہم چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے بچے بیکن ہاؤس سٹی اسکول اچھے اسکول میں جائے، تو ہر غریب کو یہ موقع ملنا چاہیے، ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر سکون سے رہوں، رات کو چور ڈاکو نہ پڑیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ غریب بھی اسی طرح سیکیور رہے. میری خواہش ہوگی کہ یہ جو قوم کے محافظ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ حفاظت کریں قوم کی. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو بات یہ سمجھنی چاہیے. ان کو یہ بات نہیں پتہ، کوئی ان کو یہ حدیث بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے تو خوشی موڈ میں تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ پوچھو آج کیا پوچھتی ہو، مانگو. آپ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر لو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹی ایک پہلے وعدہ کرو کہ جو میں بتاؤں گا وہ بات جو تمہیں پتہ لگے گی مجھے بھی بتانی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پوچھنا کہ جب آپ معراج پہ گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے 1 to 1 تھے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اس کو سیدھا جنت میں ڈالوں گا. بی بی بڑی خوش ہوئیں، آئیں والد کے پاس دوڑتی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے.
آپ نے کہا کہ اتنی خوشخبری والی بات ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو کوئی جوڑے گا تو اللہ کہتا ہے میں سیدھا اس کو جنت میں ڈال دوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو کوئی تو اس کا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ جو کوئی کسی کا دل توڑے گا تو اللہ اس کو سیدھا جہنم میں ڈالے گا. آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت گھروں میں گھس کے تیس نیس کریں، کوئی نہیں ہے آپ کو دیکھنے والا. آج تو آپ بچ جائیں گے طاقت کے نشے میں، تو جب حشر کے میدان میں ہوں گے اس وقت کون جواب دے گا؟ قبر میں کون جائے گا؟ کون جواب دے گا آپ کے ساتھ؟ کیا اس سطح پر یہ باتیں سوچنے والا کوئی نہیں ہے؟ سوچنے والے ہوتے تو یہ کام کر رہے ہوتے. اگر کسی کو سوچ ہو، دیکھو یہ طاقت آج آپ کے پاس ہے کل نہیں ہوگی. کس زوم میں ہو، ایک انسان کی رگ کھنچ جائے انسان ہل نہیں سکتا، تو آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو نگران سیٹ اپ بھی ساری وفاق ہے یا صوبائی نگران سیٹ اپ ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا کوئی رد عمل کوئی چیزیں نہیں آتی سامنے کہ یہ نگران ہے، یہ بھی پارٹی جس طرح بنے ہوئے ہیں ویسے ہی ہیں؟ دیکھیں جی ہر انسان نے اپنا جواب دینا ہے. اس کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے احکامات کے مطابق ہو. وقت گزر جاتا ہے، ہم بھی جوانی میں تھے، اب بڑھاپے کے اس پہ آ چکے ہیں، ساری باتیں اب سمجھ آتی ہیں. عمر گزر گئی ان کاموں میں، اب سمجھ آتی ہے کہ نہیں سچ سچ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع ہے آپ اس کو پڑھیں تو ساری انہوں نے چارٹر دے دیا زندگی کا. کپتان صاحب، یوتھ ہماری لاکھوں کے حساب سے ہر سال تیار ہو رہی ہے، یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اللہ اور اللہ کے حبیب سیرت النبی کو پڑھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. کوئی آپ کو پڑھائے گا نہیں. جو پڑھانا چاہ رہا تھا وہ سلاخوں کے پیچھے، آپ خود پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کیا اور اللہ الیکشن سے سے مدد پہلے مانگیں. دیکھ رہے ہیں آپ کپتان صاحب کو باہر آتا ہوا؟ یہ جو قسمت کے فیصلے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے، اور اللہ وقت پہ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ چاہے گا تو کیوں نہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی نفیس اور سلجھی ہوئی شخصیت کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید صاحب حلقہ پی پی 228 سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. اس وقت جب پارٹی پر بڑا مشکل وقت تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس حلقے کی عوام کے سپرد کیا اور الیکشن لڑ کے دکھایا جیسے الیکشن ہوتا ہے. آج بڑی ماشاءاللہ مدبرانہ گفتگو جو ان کی آپ نے سنی، ان کی سوچ سے اور ان کے ویژن سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حلقے کی عوام سے محبت کرنے والا اور پاکستان سے اپنے ملک سے محبت کرنے والا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. آج کی نشست میں آپ نے جو ان کی گفتگو جو سنی ان سے اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے یہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے طور پر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. مزید ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کپتان صاحب کے ساتھ اب مشاورت کر لیں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.